بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مذہبی اسکالر حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر رضا اللہ رؤف صاحب، آپ چیئرمین جاپان ٹاؤن جاپان سٹی بہاولپور ہیں۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ عربی زبان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں عربی زبان کتنا ضروری ہے اور عربی زبان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان، کیسے ہیں صاحب؟ جی خیریت، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ماشاء اللہ جناب، بہت خوبصورت آج کا موضوع ہے۔ عربی زبان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سر۔ احمد محمود بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ دبئی، امارات اور یہ مسقط، سعودی عربیہ، ہر دوسرا بندہ تو ہمارا عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ تو بہت اچھا ہے اگر عربی زبان سیکھ لی جائے یا عربی زبان کو عام کیا جائے تو۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ عربی زبان ہماری قرآن کی زبان ہے، وہ کتاب جو آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق یوں کہتے ہیں باقی زبانیں یا باقی کتابیں تو ختم ہو جائیں گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ پھر یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ زبان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی ہے۔ اور اسی طرح کل جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ اور جب قبر میں جانا ہے فرشتوں نے سوال بھی عربی میں کرنا ہے، تو اس لیے بہت اہمیت رکھتی ہے عربی زبان کہ دنیا میں بھی ہمیں آتی ہو۔ کل ہم دنیا سے جائیں قبر میں، وہاں بھی ہم عربی زبان میں جواب دیں گے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو زبان عربی چلے گی۔ پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کے لیے اگر یہاں لازمی کر دی جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ انگلش کو ہم نے لازمی رکھا ہوا ہے، ہر دفتر میں جاتے ہیں، اصولی طور پر ہونی چاہیے اردو لازمی۔ اردو کے بعد اگر کسی کو فوقیت دی جائے تو وہ عربی زبان ہونی چاہیے، قطعی طور پر انگلش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں۔ ایز اے بینگ مسلم ہم پہ فرض ہے کہ ہم قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، آخر الزمان پیغمبر کی زبان کو سیکھیں اور لوگوں میں عام کریں۔ جی سر، یہ تو عربی زبان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زبانوں کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ ہاں، اس میں یہ دیکھیے زبانیں بہت سی ہیں، ہر ملک کی، ہر قوم کی اپنی زبان ہے، ہر علاقے کی اپنی زبان ہے، لیکن عربی زبان ان سب زبانوں سے بہتر ہے۔ 1.5 ارب مسلم ہیں۔ اب سب کو قرآن تو ہر ایک نے پڑھنا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب نے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن جب پڑھنا ہے تو وہ ہے عربی میں، وہ جب عربی آتی ہوگی تو ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن یہ اس لیے لازمی اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری یہ کتاب، آخری کتاب جو اللہ نے ہم پہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور ہمیں کہا کہ اس کو پڑھو اور اس کو سیکھو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اہل عقل کے لیے ضروری ہے، اہل دانشور کے لیے ضروری ہے، یا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو بھی اس زندگی میں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے اور یہ قیامت تک رہنی ہے اور آگے بھی چلنی ہے۔ تو پھر اس لیے بہت ضروری ہے کہ عربی زبان کو عام کیا جائے۔ اور ملک پاکستان میں تو یوں کہوں گا ہمارے اہل اقتدار ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو لازمی کر دینا چاہیے۔ کچھ یونیورسٹیوں میں عربی زبان چل رہی ہے، مثلاً شعبے بنے ہوئے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا میں نے ایم فل عربی میں ہی کیا بہاؤالدین زکریا سے، اور اسی طرح پی ایچ ڈی ہماری اسی IUB سے، وہ عربی میں شعبے ہیں کچھ یونیورسٹیوں میں۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہے عربی شعبہ، اس طرح اسلام آباد میں یونیورسٹی میں عربی شعبہ، لیکن یہ سبھی یونیورسٹیوں میں لازمی شعبہ ہو جانا چاہیے۔ اور ممکن ہو تو میں سمجھوں گا ہمارے وزیر اعظم صاحب
اور اسی طرح صدر پاکستان اور میرے بہت ہی محسن اور بہت ہی ہمارے اچھے لیڈر آرمی چیف صاحب، ان سب کو مل کے بیٹھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے ضروری آرمی چیف صاحب کا میں نے اس لیے بھی نام لیا ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کو آگے زیادہ پھیلانے کے لیے عربی زبان کو عام کر دیا جائے تاکہ قرآن کی ہمیں ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عربی زبان کو پاکستان کے دفتری نظام میں نافذ کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ اگر دفتروں میں عربی زبان لازمی ہو جائے تو یہ انگلش جو رکھی ہوئی ہے، انگلش کا ہمیں کیا فائدہ؟ دیکھیں ٹھیک ہے، انگریزوں کی زبان انگلش ہے، تو ہم تو ایز اے بینگ مسلم دبئی میں بزنس زیادہ کرتے ہیں، سعودی عرب میں ہمارا بہت سی ہر دوسرے گھر سے بچہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے یا امارات میں بیٹھا ہے، مسقط میں بیٹھا ہے، وہ عرب لوگ ہیں، عربی بولتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے ملک اور ہیں جہاں مغرب میں عربی چلتی ہے، یہ فلسطین، غزہ یہ عربی ہے، شام عربی ہے، ان ملکوں میں عربی زبان چل رہی ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں اصولی طور پر عربی ہی ہونی چاہیے۔ عربی کو میں کہتا ہوں بنیاد سے شروع کر دینا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیم لازمی کر دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر قرآن پاک لازمی ہو جائے گا پہلی کلاس سے، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کرے اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، مڈل میٹرک میں اس کا ترجمہ لازمی کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، بہت فائدہ ہوگا ہمارا۔ سر پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں عربی ڈپارٹمنٹ بننا کتنا ضروری ہے؟ ہاں، سارے تعلیمی اداروں میں عربی ڈپارٹمنٹ ہو جائے گا، اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ یونیورسٹیوں میں تو عربی چل رہی ہے لیکن ہر یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ عربی زبان کا ہر یونیورسٹی میں الگ سے ایک شعبہ ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں کتنے ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں 1.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت، جی 1.5 ارب سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں، کم نہیں ہیں، اور دن پر دن بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اسلام نے الحمدللہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، تو 4 شادیوں سے مقصد یہی ہے امت مسلمہ بڑھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں فخر کروں گا، مطلب 4 شادیاں کرنے کی اجازت بھی آپ نے اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ امت زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ جب امت زیادہ ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اس میں ترقی ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہماری زیادہ ہوگی۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پاکستان کی عوام کو، حکومت پاکستان کو عربی زبان کے حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے؟ ہاں، یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے، کاش کہ ہمارے ملک میں عربی کو لازمی کر دیا جائے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ عربی میں ہے، اردو، پنجابی یا سرائکی یا سندھی یا بلوچی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب اس کا معنی ہی نہیں آتا ہوگا تو کس انداز سے ہم رب سے مانگیں گے؟ اور اسی طرح کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں گئے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے سے اٹھے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ترجمہ آتا ہی نہیں۔ وہ کس طریقے سے خشوع و خضوع سے بیٹھ کے نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوگا؟ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز میں تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم جو رب سے ہم مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں رب کو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب عربی زبان کی ہمیں سوجھ بوجھ، عربی زبان کی سمجھ ہوگی۔ اگر عربی زبان سمجھ نہیں سکتے ہم تو پھر ہماری نماز فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارا اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت میں نماز تو ہے لیکن وہاں مفہوم جو کہہ رہے ہیں اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، سوجھ بوجھ ہی نہیں۔ تو پھر لہذا اس لیے عربی بہت اہمیت رکھتی ہے، عربی زبان کو سیکھنا چاہیے اور اسے لازمی کر لینا چاہیے۔ اور میرا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، یہاں لوگوں کو قرآن کی سمجھ آئے گی، حدیث کی سمجھ آئے گی، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی جب ہم عربی بولیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم کاروبار کے لیے دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہ پہلا کہتے ہیں جی ہماری زبان سیکھ کے پھر آؤ۔
تو عرب ہمارے بھائی وہ ویسے ہی بلا لیتے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ عربی سیکھ کے آؤ. میں تو کہتا عربوں کو بھی یہ کر دینا چاہیے بھائی, عربی سیکھ کے آؤ پہلے ادھر. جی ہم ایک سال لگا دیتے ہیں وہاں جا کے, جب کوئی بندہ ملازمت کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو عربی سیکھنے میں پھر جا کے وہاں کام شروع ہوتا ہے. تو سٹارٹ میں تو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے, ایک عربی زبان نہیں آتی ہوتی لوگوں کو, دوسرا گھر سے دور جاتا ہے. تو لہٰذا یہیں سے اگر لازمی ہو جائے, جہاں سے بہتری ہو جائے, تو بہت ترقی ہوگی ہمیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, عربی زبان کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل سے گفتگو کی, لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند. جی احمد بھائی, بہت میں خوش ہوں آپ سے, آپ ہمارے پاس آئے, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو مجھے آج کے ان سوالوں کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی عربی میں کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں عربی چلی جائے. یہ پنجابی, اردو, سرائکی, اس سے بہتر ہے اردو زبان ہو ہماری اور یہ پھر عربی ہو. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ بارک اللہ, بہت مہربانی, شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. عربی زبان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ.